الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذوالوقار، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 21ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ وہ مالک کائنات ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو ہماری نجات اور درجات کے لیے ضروری علم ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ساتھ اس عمل پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ عمل ہمارا دائمی بن جائے، اور پھر اپنی قبولیت کے شرف سے نوازے، اور پھر اس عمل کے ساتھ اپنے فضل کو شامل فرمائے تاکہ ہم اس کے قرب تک پہنچیں اور نجات پا جائیں۔ آج کی اس گفتگو میں جیسے میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، پچھلے جمعے پہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الناس، لوگو، اللہ رب العزت مخاطب ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ الناس کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جن و انس سب شامل ہوتے ہیں۔ مومنون کا لفظ کہیں استعمال کرتا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال فرماتا ہے رب، اور کہیں کسی جگہ پہ یا ایھا الکافرون کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو مخاطب جو بھی ہو، کافر مخاطب ہو یا مومن مخاطب ہو یا ناس کہہ کے جمیع ساری خلق جو مکلف ہے اس کی عبادت کی وہ مخاطب ہو، ہر ایک سے الگ الگ خطاب کرتا ہے۔ اللہ کریم کے خطاب کا انداز یہی ہے کہ وہ ہر ایک سے الگ الگ خطاب کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ جب مومنین سے مخاطب ہوتا ہے تو کبھی اس کا انداز تخاطب اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے انعامات کا ذکر شروع کر دیتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں تم پہ کرتا رہتا ہوں اور مسلسل کرتا رہتا ہوں، تم مانگو یا نہ مانگو۔ اور کبھی اپنی جباریت اور قہاریت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، مگر وہ بھی بڑے پیارے انداز میں ہوتا ہے، اس میں جھڑکی ہوتی ہے مگر ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، جھڑکی ہوتی ہے مگر ساتھ پیار بھی ہوتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 21ویں آیت، اس میں رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو مفہوم عبادت میں پوری طرح آپ کو پچھلے جمعے پہ سمجھا چکا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ آج پھر موٹی ایک سرخی یاد رکھیے، ہیڈ لائن، تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی عمل کے لیے، لمبے چوڑے مکالمے کی، لمبے چوڑے ڈائلاگ کی، لمبی چوڑی فلسفی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بس دو لفظ ہیں جو من کو بھا جائیں، جو اپنے اندر کو بھا جائیں، نرم کر دیں یا گرم کر دیں۔ من کو جو چیزیں نرم کر دیں یا گرم کر دیں، نرم کر دیں تو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اور گرم کر دیں تو کھوٹ اور میل نکلتی ہے تو عشق الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے تو سمجھو کہ انسان اللہ کے قرب اور محبت کے دائرے میں کہیں قریب قریب گھوم رہا ہے۔ یا انسان پہ خوف کی کیفیت طاری ہو جائے یا محبت کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے اور پھر اس کے انعامات پہ نظر ڈالتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے خوبصورت انداز سے۔ اس لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ ہمیں پہچان جاؤ۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرو؟ عبادت کا مقصد ہے معرفت۔ لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون۔ اس کا مفہوم بیان ہوا کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے پہچان جاؤ، کسی بھی انداز سے پہچان جاؤ۔ اس نے اپنی پہچان کے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، بہت ساری، کہ میری پہچان ہے بہت سارے طریقوں کی، کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی ذریعے سے تم میری معرفت حاصل کر لو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری پہچان ضروری ہے، اور میری پہچان سے پہلے تمہیں اپنی پہچان کر لینا چاہیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ بڑی عجیب بات، یعنی معرفت انسان پہ معرفت رب کو موقوف کیا۔ انسان شناسی، خدا شناسی کا ایک مضبوط اور زبردست قابل قدر ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان یا تو اللہ کی صفت کا مظہر ہے یا اس کے فعل کا مظہر ہے، یا افعال کا مظہر ہے یا صفات کا مظہر ہے۔ بندے سے ہی اس کے فعل اور اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ بندے کے اندر جبر کی کیفیت، سختی کی کیفیت اس کے جبار اور قہار ہونے کی علامت ہے۔ اس کے اندر رحم محبت کی علامت اس کی رحیمیت اور رحمانیت کی دلیل ہے۔ یہ سب آثار ہیں۔ بندے کے اندر عطا دینا، مدد کرنا، یہ اس کی رزاق ہونے کی دلیل ہے کہ بندہ اگر دیتا ہے کسی کو کچھ تو یہ بندے کا فعل ہے، مگر اس کے پیچھے اللہ کی عمل اللہ کا ہے۔ روکتا ہے کسی شخص کو کسی چیز کو تو فعل بندے کا ہے، مگر اس کے پیچھے عمل کس چیز کا ہے؟ اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت رب کی کرو۔